تیری شان شان قلندری تو بڑا غریب نواز خواجہ تو بڑا غریب نواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حشت بہشت کے حوالے سے گفتگو ہے اور تذکرہ ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. وہ بہن بھائی ہمارے جو اس وقت پہلی بار ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ بتلا دوں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے طریقت ہیں، یعنی آپ ان کے روحانی پیشوا ہیں جن سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شریعت اور طریقت کے دونوں علوم سیکھے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود عالم بے بدل تھے، خوبصورت واز فرماتے. تحریر و تقریر کا یہ عالم تھا کہ آپ جو کچھ بھی فرماتے لگتا کہ آسمان سے انوار کی بارش ہو رہی ہے. یہ انوار کی بارش کیوں نہ ہو کہ پاک پروردگار کے نام کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دل میں بسا لیا تھا، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے انور سے ہمیشہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کو جلا بخشتا بلکہ لوگوں کو یہ کہتا کہ آؤ دیکھو کہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی روشنی کو، ایمان کی طاقت کو اگر پہچاننا ہے تو مومن کے چہرے سے پہچانو. اب گفتگو چونکہ آپ کے ملفوظات کے حوالے سے ہے اور شریعت اور طریقت کے مابین جو تعلق ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اولیاء کرام شریعت کے خلاف کبھی نہیں جاتے اور نہ ہی کوئی ولی ایسا گزرا کہ جس نے اپنے کسی مرید کو یہ سبق دیا ہو کہ وہ نماز قضا کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے یا دنیاوی امور میں مشغول رہے اور عبادت سے غافل ہو جائے. نہیں، یہ اللہ والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نفس کشی کی مجاہدہ کیا، اور مجاہدہ اور نفس کشی کی بنیاد پر دنیاوی لذات کو ترک کر کے اصل معنی میں اپنے نفس کو اللہ کا تابع بنایا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محفوظ فرمائے، اس میں بہت ہی خوبصورت پیرائے میں یہ بتلایا کہ اللہ نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا اس کا فلسفہ کیا ہے، اور جن اشیاء کو حلال قرار دیا اس میں لذت کیا ہے، صحت کیا ہے، اور وہ ہماری اس دنیا میں کس طرح سے معاشرے کی یہ غذائیں، یہ اشیاء مدد کرتی ہیں. آپ نے شراب کے بیچنے، اس کے پینے اور اس سے پیسہ کمانے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ مشارق الانوار کی روایت کو میں سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر رسول اللہ کی لعنت جو شراب پیے، بیچے یا اس کی قیمت میں سے کچھ کھائے. مشارق الانوار کا حوالہ یا اور دیگر کتب کے حوالے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں جا بجا ملتے ہیں. یہ وہ کتب ہے جو سلف صالحین کی بنیادی تحقیقی ماخذ کہلاتے ہیں. اور جب آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا تو آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جو دیگر معتقدین مریدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ یہ شریعت ہے جو شراب کو حرام قرار دیتی ہے اور یہ حرام ہے. اب طریقت کی طرف چلو
طریقت میں تو نبی کا پانی پینے سے اگر خدا کی بندگی میں کہیں سستی آ جائے تو یہ بھی شراب کی طرح ہی ہے. اللہ اکبر. ذرا اس جملے پر آپ کے اس بنیادی سبق پر غور فرمائیے کہ طریقت کتنی باریکی کے ساتھ شریعت کو لے کر چل رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اے میری دل، جب مجھ سے محبت کرتے ہو، شریعت سیکھنے آ رہے ہو، طریقت سیکھنے آ رہے ہو، منازل طے کرنا چاہتے ہو، سلوک کی راہ میں چلنا چاہتے ہو، سنو، ایک ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، ایک شخص اس وقت تک مجاہدہ اور مشاہدہ کے منازل سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ اس بات کو یقین نہ بنا لے کہ اگر وہ پانی بھی پی رہا ہے ندی کا تو اس کے پانی پینے سے بھی کہیں اسے غفلت نہ ہو، یعنی وہ سو نہ جائے اور اس پر پانی کا نشہ طاری نہ ہو جائے. تو یہ بھی طریقت میں شراب کی بدمنزل کہلاتا ہے. کیوں کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتلایا کہ معاشرتی برائی شراب ہے، اس سے بچو، اور سستی سے عبادت خراب ہوتی ہے، عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. پھر ایک واقعہ حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں ایک دفعہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ سفید آٹے کی روٹی اور مرغی کے انڈے سے اپنی تواضع کریں. عصر کا وقت تھا، نماز کے لیے آپ وضو کرنے کے لیے باہر نکلے، یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، باہر نکلے آپ، اور باہر نکلنے کے بعد ابھی آپ وضو کرنے کے لیے آپ نے آستین چڑھائی تھی کہ اچانک ایک بچے نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور شور کرنا شروع کر دیا، یہ چور ہے، چور ہے، چور ہے. لوگوں نے بچے کی آواز سنی اور سب نے حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی کو مارنا شروع کر دیا. روایت میں یہ جو خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی کہ 6 مکے یا 6 ضربے ان کے چہرے پر لگے، جسم پر لگے. کوئی ایک شخص تھا جس نے پہچان لیا کہ یہ خواجہ ابو تراب بخشی ہے. انہوں نے ان سے کہا کہ یہ اللہ والا شخص ہے، تم انہیں کیوں مار رہے ہو؟ انہیں چھوڑو، یہ چور نہیں ہے. بہرحال قصہ مختصر، بچے کے والد نے معافی مانگی اور آپ کو اپنے گھر لے کر چل پڑا. گھر گئے، ابھی آپ بیٹھے ہیں تو کچھ دیر کے بعد کھانا سامنے پیش کیا گیا، اور کھانا کیا تھا؟ سفید آٹے کی روٹی اور مرغی کا انڈا. آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے اور کہا کہ واللہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ سفید آٹے کی روٹی اور انڈے کو آج کی غذا بنا لوں، تو صرف سوچنے کی وجہ سے اتنی سخت سزا ملی کہ مجھے مکے کھانا پڑے. اور اگر میں نے کہیں اس کا استعمال کر لیا تو پتہ نہیں پروردگار کو کتنا ناگوار گزرے اور کتنا برا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی کسی دنیاوی شے کی وجہ سے اس سے غافل نہیں ہوں گا. تو یہ غذا، یہ ظاہری دنیاوی رشتے اور تعلقات بے شک بہت کچھ ہے، لیکن جو عبادت سے غافل کر دے وہ فقیر کی منزل نہیں. اس واقعے کو حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور تمثیل بیان کرتے ہوئے اپنے مریدین کو یہ نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے وابستہ رکھو اور دنیاوی اشیاء میں کبھی اس طرح سے نہ الجھو کہ تم اس کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. اللہ اکبر، کیا انداز ہے تربیت کا، اور جن کے مرشدین اتنے کامل ہوں اور اتنے کامل ذات سے وابستگی کی بنیاد پر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے شریعت بھی سیکھ رہے ہو، طریقت بھی سیکھ رہے ہو اور معرفت کے منازل بھی طے کر رہے ہو، عرفان کی منزلیں بھی دیکھ رہے ہو، اور آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء گرامی ہیں ان سے بھی محبتوں کا درس حاصل کر رہے ہو اور پڑھ رہے ہو، اور نورانی تحریر کو قلب میں
مرتسم ہوتے ہوئے محفوظ کر رہے ہوں اور محسوس کر رہے ہوں. اللہ اکبر. حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مجالس میں، تربیتی نشست میں جب گفتگو فرماتے ہیں اپنے طالب علموں سے، مریدین سے، متقین سے، آنے والوں سے، تو کبھی یہ نہیں فرماتے کہ مجھے دنیا کی یہ چیز چاہیے یا دنیا کا یہ فلاں کام ہے اس کے لیے کر دو یا مجھے یہ کچھ چاہیے. نہیں، تربیت کا بنیادی اصول یہ رکھا کہ تم دین سیکھنے آئے ہو، اللہ کے لیے آئے ہو، نبی کی محبت کے لیے آئے ہو، تو آؤ، عثمان حارونی کا دروازہ کھلا ہے، آ کر سیکھو. محفل لگی ہوئی ہے، محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں سوال ہوتا ہے کہ مومن کو تکلیف دینا کیسا ہے، یا اگر مومن کو تکلیف کسی نے دے دی تو اس سے کیا ہوتا ہے. حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فلسفے کو کس خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے ایک حدیث بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ جس شخص نے مومن کو ستایا اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے خدائے بزرگ برتر کو ناراض کیا. آپ نے حدیث کا یہ حصہ بیان کیا. حدیث طویل ہے. متقدین عرض کرتے ہیں کہ سرکار اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کا تم پر حق ہے. دانستہ یا نادانستہ کبھی بھی تصوف یا سلوک کی راہ میں چلنے والے یا عام مسلمان بھی یہ سوچے بھی نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تکلیف دینے کا باعث بن سکتے ہیں. دیکھیے کیا انداز ہے، کیا خوبصورت پیرایا ہے سکھانے کا. اور حدیث بنیاد ہے، قرآن بنیاد ہے تربیت کی. یہاں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ تصوف میں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کے بغیر ایک مرشد بن ہی نہیں سکتا، ایک سالک سلوک کی منزل پر چل ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد آپ نے اس حدیث کے بقیہ حصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر مومن کے سینے میں 80 پردے ہوتے ہیں اور ہر پردے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. گویا جس نے کسی ایک مومن کو ستایا وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے 80 فرشتوں کو ستایا. حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ مومن سے آہستگی کے ساتھ بات کرو، پیار سے بات کرو، اس کا احترام کرو، اس کا عزت کرو. کیوں کہ اس کا تم پر حق ہے، تمہارا اس پر حق ہے. اور پھر آپ نے کیا خوبصورت جملہ ادا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو منافق اور لعنتی کے سوا کوئی نہیں ستاتا. تو پتہ یہ چلا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی آزار کا باعث وہ لوگ بنتے ہیں کہ جن سے یا تو اللہ ناراض ہے اور یا پھر وہ شخص منافق ہے. اللہ تعالی کی یہ محبوب ہستی حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کس خوبصورت طریقے سے معاشرتی اصلاح کی بات فرما رہے ہیں. آپ نے اپنی تربیتی نشست میں ہمیشہ معاشرے کی بات کی. آپ نے گفتگو کے انداز کو قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ یاد کرو. آپ نے اس ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ گالی دینا ایسا ہوتا ہے جیسے موسیٰ اور فرعون کی لڑائی میں فرعون کا ساتھ دینا. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو خلاف اخلاق ہے تو یہ تصوف میں حرام ہے اور شریعت میں بھی حرام ہے، قرآن کا حکم بھی ہے ولا تنابذوا. تو حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا خواجہ نعیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا الشیخ احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں یہ سب کے سب قرآن و سنت کے مطابق اپنے مریدین کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اب خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی تعلیمات میں، آپ کی زندگی کے انداز میں سادگی کے ساتھ ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کیسے معاشرتی استحکام پیدا ہو، کیسے معاشرہ ترقی کرے. حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتلایا کہ آپ آہستگی کے ساتھ بات کیجیے، صلہ رحمی کے ساتھ اپنے آپ کو دوسروں سے منسلک کیجیے اور معاشرے کے اندر حق تلفی نہ کیجیے، کسی کی دل آزاری نہ کیجیے. جب گفتگو کریں تو آواز میں نرمی ہو، بردباری ہو، حلم ہو اور دوسرے کا احترام ہو. ایسا محسوس نہ ہو کہ اپنی گفتگو کے ذریعے آپ دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں. آپ مریدین کی تربیت اور شخصیت سازی میں ایک مختلف انداز اور ایک مختلف تربیتی رویہ رکھتے ہیں. حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے حوالے سے اور ذکر و اذکار کے حوالے سے اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نماز میں جب جاؤ تو استغراق کا عالم ہو، نماز سے محبت کا یہ عالم ہو کہ ایسا محسوس ہو کہ اپنا وجود فنا ہو گیا. اور اسی لیے حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گفتگو میں حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ جب حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا فرماتے اور سورہ حمد کی تلاوت فرماتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب پہنچتے تو آپ کے پورے جسم کے جو رونگٹے ہیں ان میں سے خون جاری ہو جاتا. اللہ اکبر، کیا خوف اور کیا خشیت اور کیا تعلق تھا. اور اسی گفتگو میں استغراق کے عالم میں، محبت کے عالم میں اور عبادت کی قبولیت کے لیے آپ نے ایک مثال دی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتلا دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بہت ہی بلند مرتبہ تھا اور یہ ان کی قبولیت کی ایک بہت بڑی مثال ہے. حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت زوتی، جن کو عرف عام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ پر انوار میں حاضری کے لیے پہنچے تو آپ نے عرض کیا، اے مرسلوں کے مرسل، اے سردار اعظم، آپ پر سلام ہو. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اعظم کا یہ سلام جس طرح سے پہنچا، اس کی قبولیت دیکھیے. قبولیت کے جواب میں جو آواز آئی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، علیک السلام یا امام المسلمین، تم پر بھی سلامتی ہو اے مسلمانوں کے امام، اے مسلمانوں کے رہنما. حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا اور دیگر واقعات کو جب آپ اپنی فکری نشست میں لوگوں کی تربیت کے لیے رکھتے تو اس کے بعد آپ کا یہ عالم ہوتا کہ گفتگو فرمانے کے بعد آپ استغراق کے عالم میں چلے جاتے اور استغراق کے عالم میں جانے کے بعد آپ ذکر میں اپنے آپ کو پوری طرح سے محو کر دیتے اور پھر متقین آہستگی کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے. خواجہ صاحب خواجہ نعیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے رقم فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی نسبت سے ہمیں علم کی اصل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اپنی زندگیوں میں
اسے نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تیری شان شان قلندری تو بڑا غریب نواز خواجہ